تعالی في شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا سندنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن کریم 25ویں پارے کی سورہ شعراء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ آیت کچھ دنوں سے میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، میں نے سوچا آئندہ دنوں کو اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس آیت کریمہ پہ گفتگو کرنے کا مقصد صرف کچھ نہیں، اتنا ہے کہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے انجام کیا ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول کیوں کیا، اس کی حکمت عملی اس میں کیا ہے، اور آقا دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا نزول کس مقصد سے کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قرآن کے نزول کا مقصد مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین کے دور تک تو بہت زور مارے تو صالحین تک، حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے نبوت کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا چلا گیا، ہماری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے احکامات سے دور ہوتی چلی گئی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کتنے ارشادات فرمائے، مگر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کو سمجھ کے پتہ چل جائے گا کہ حضور کی حیثیت کیا ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کا مقام کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے ذہن میں یہ بات اب بھی نہیں آتی ہے، یا ابھی بھی آج کا نوجوان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر ہم اس سے محروم رہے تو قیامت میں ہونا کیا ہے۔ میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، قرآن کا صرف پڑھ لینا ضروری نہیں، قرآن کا صرف پڑھ لینے کے مراد ہے کہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، ایک پیغام ہے، ایک تعلیم ہے کہ ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کی حیثیت نوعیت کیا ہونی چاہیے، زمانے سے کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس عالم کائنات کا، انسانیت دنیا انسانیت کا امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ہے۔ ہم تو
کرائے کے اماموں پر زندگی گزارتے ہیں، تنخواہی امام پر، جو کرمچاری ہے وہ پیشوا نہیں ہے، رہبر نہیں ہے، اگر اس کی اہمیت سمجھ لے تو بات کچھ اور ہوتی، اسی لیے ذلیل بھی ہیں ہم۔ اور ایسے ایسے عالم و مفکر ہم نے پیدا کر لیا اپنی سوچ سے، جن کو بھلے کچھ آتا نہ ہو لیکن وہ اپنے عقلی دلائل سے میدان مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے قرآن کی پرکھ ان کو ہے ہی نہیں، اور ہم سب ان کے ہم سب کے رہبر بن جاتے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں، پھر میں آگے چلوں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آیت میری ذہن سے معاف جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ سوچ سمجھ کے آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور سے ہم کلام ہے۔ سمجھنا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کی نسلیں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسہ نواسیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیا سلوک اور ویوہار کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہماری جواب دہی کیا ہوگی۔ نوجوان جس میں جوانی کی رمق ابھی باقی ہے، ہاتھ پیر مارنے کی چلانے کی صلاحیت و قوت باقی ہے، جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر مشقت اور محنت میں لگا رہتا ہے، تو جس میں اتنی جسارت، اتنی ہمت، اتنا استقلال، اتنی ہمت باقی، وہ سوچے کہ اگر قرآنی مفہوم ہمارے بچوں کے پاس نہ ہو تو قیامت میں ہمارا کیا ہونا ہے، ہماری بخشش کا کیا ہونا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے محبوب، لفظ پر غور کیجیے، لفظ پر۔ قرآن نہیں سمجھو گے نا، رٹنا ضروری، اور رٹا بھی کیسے جاتا ہے، نہ مخارج صحیح ہے، نہ حروف ملانا آتا ہے، کون سا حروف کتنا کھینچے گا کتنا گرے گا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام پڑھا دینے کے بعد پڑھا دیا ہم نے، اور پھر زور لگے نشرہ ہوتا کیا ہے؟ نشرے کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کو آپ نے تعلیم دی ہے وہ قرآن کے اصول جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، وہ قرآن کا مفہوم سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، وہ کسی آیت کا ترجمہ کر کے خلاصہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ رٹانے کا نشہ نہیں ہوتا، نشہ علم کا ہوتا ہے، سسٹم بنا رکھا ہم نے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا جو جاں فضا ہے، زندگی دینے والا ہے، زندگی میں بہار لانے والا۔ سوچئے آپ، پورا شہر غیور کو بیوقوف سمجھتا ہے، یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں جا کے دیکھ لو۔ اگر میرے علم کی قدر ہوتی تو یہ شہر کے نوجوان سارے آج جنت میں گھوم رہے ہوتے، دنیاوی جنت میں، یہاں پہچان بن جاتی، کیونکہ مومن ہر مسلمان کا بچہ امام ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اپنے حکم سے جو ایک زندگی دینے والا ہے۔ ما کنت تدری من الکتاب ولا الایمان۔ اے میرے پیارے، اس سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے۔ کس کو کہہ رہا اللہ؟ نبی کو کہہ رہا۔ کس سے فرما رہا؟ رسول سے فرما رہا۔ یہ آپ کو حکمت، یہ دانائی، یہ حسن اخلاق،
یہ تمام زندگی جینے کے طریقے اور سلیقے اور شعور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے عطا کیے، آپ نے سارے کی ساری امت تک پہنچا دیے۔ وہ تو بڑی سبحان اللہ لگا مجھے یاد کر کے، اب سبحان اللہ میں کیا ہو گیا کہ ہم تو گویے ہیں، ہمیں تو سنا دو جو سنانا، ہم تو سن لیں گے، نہ میرے پاس ہمارے نہ آپ، جب میرے پاس نہیں آپ کو کیا عمل کرواؤں گا میں؟ جب میرے پاس یہ عمل نہیں ہے میں آپ کو کیا عمل کرواؤں گا؟ جب میری تقریر میں، میرے وعظ میں، میری نصیحت میں پیغام نہیں ہے، آپ سوچو گے کیسے؟ ما کنتا تدری مل کتابہ ولل ایمان، اس سے پہلے نہ تب یہ جانتے تھے کتاب ہو، کیونکہ امید ہے نا آپ کو، استاد تو کوئی تھا ہی نہیں آپ کا دنیا میں، تو استاد بھی اللہ بنا، جب کہا آپ جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی، ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے نور بنا دیا، ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے نور شمع بنا دیا، ہم نے لائٹ بنا دیا، ایک فوکس بنا دیا جس کی روشنی میں تم گڈھا بھی دیکھتے ہو، جس کی روشنی میں تم پہاڑ بھی دیکھتے ہو، جس کی روشنی میں تم جو ہے جھاڑ جھنکار بھی دیکھتے ہو، جس کی روشنی میں تم خطرناک جانوروں کو بھی دیکھتے ہو، اور اپنا راستہ بچاتے ہوئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے منزل تک پہنچ جاتے ہو۔ اے مسلمانوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ روشنی ہے جو گناہوں کی دلدل سے نکال کر، گناہوں کے جھاڑ جھنکار سے نکال کر، گناہ کی ناپاکیوں سے نکال کر، دنیا کے برے چلن سے نکال کر جنت کی اور قبر کی آخری منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت ڈھونڈو گے مجھے کچھ سال بعد، بہت ڈھونڈو گے، میں نہیں آؤں گا کیونکہ میرے حالات بتا رہے ہیں۔ پھر ان کو لانا جو آپ کی چمچہ گیری کرتے ہو، اپنا وقت گزارنے کے لیے آپ کے کنجے پر ہاتھ رکھ کر چلتے، ان کو لانا، پھر وہ آئیں گے، اور یہ جو پڑھائی نا میں نے، یہ بھی سب ان کی پٹھوں بن جائیں گی، بتا دوں گا، نوٹ کر لو ابھی، میرا 40 سال کا تجربہ، باہر جا کر سیکھ کے آیا ہوں میں یہ بات، بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں میں نے اس علم کے لیے، مگر اب تک اپنے آپ کو دوزخ سے بچا نہیں سکا، وہی دلدل میں گڑا ہوا ہوں۔ ولیکن جعلنا نورا نہدی، ہم نے ہدایت کا نور بنا دیا، ہم نے کامیابی کی روشنی بنا دیا، منزل پر پہنچنے کا ایک سمپورن مارگ پرشست کر دیا۔ کیا وہ ہندی بولے گا یار؟ شروع تو میں رٹ لوں گا تھوڑے سے، رٹنے کا کیا، رٹم رٹانی کیا فرق پڑتا؟ علم کے لیے آؤ، بات کرو، بیٹھو، پڑھانا نہیں چاہیے، خاص طور سے غیور کے پاس تو پڑھانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو مسلمان بنانا ہی نہیں ہے، عامل بنانا ہی نہیں ہے، قرآن کی اصول سمجھنے نہیں ہے، بچوں کو سمجھانا نہیں ہے، کہ سالہ پڑھ کے آ جائے گا تو ہم پر حکومت کرے گا۔ یہ ہم تو جوشی لوگ پیدا کرتے ہیں، جذباتی لوگ، آگ میں کود جانے والے، کیونکہ ہم میں خود میں آگ میں کود جانے کا جذبہ ہے۔ دیکھو جوانی ہے، ابھی 20 سال کا جوان نہیں بول سکتا، میں بول رہا ہوں، درشت پڑھ لیجیے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا جملہ، نہدی بھی من نشاء من عبادنا،
یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں. کتنے پڑھے لوگ قرآن ایک آیت کا ترجمہ کر دوں؟ غلامی لکھ دوں گا ایک آیت کا ترجمہ. چلو بسم اللہ کا ترجمہ کر دو، بہت بڑی بات. ارے سیکھنا ہے ہم کو مرنے سے پہلے یارو، سیکھنا ہے. نہدی من نشاء من عبادنا، اسی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت، اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں. آخری جملہ درسی پڑھ لے، جب جملہ ادا کر کے ترجمہ کرو اس کا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باہر میرے رب، کیسا رسول تو نے عطا کی تو خود تعریف کرتا ہے. ورفعنا لک ذکرک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس نے نبی کے اسوہ کو اپنایا، جس نے نبی کے طریقے کو اپنایا، جس نے نبی کی تعلیم کو اپنایا، جو نبی کے راستے پر چلا، جو نبی کے اصولوں کو جس نے اپنایا، تو جس شعبے سے بھی، جس میدان میں بھی نبی کی سنت کو اپنانے والے نے جس شعبے کے لیے، جس کام کے لیے اس سنت کو اپنایا، رب تعالیٰ نے اس کو اسی جگہ کا امام بنا دیا. غوث الاعظم بڑی گیارہویں مناتے ہو جی، ہیں؟ سیکھتے کیا ہو؟ یہ کس نے چلن بتایا؟ بھائی مجھے دیوبندی کہہ دیا تو کہہ دو، مجھے فرق نہیں پڑتا یار، مجھے تو کل مر جانا ہے. مگر میں دیوبندی نہیں ہوں، کٹر سنی مسلمان ہوں. آپ سے زیادہ عقیدہ ایمان میرا پکا ہے. آؤ تو بیٹھ کے دیکھ لو. میں نے اہل حدیث کے تبلیغ جماعت والوں کے جھنڈے اکھاڑ دیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تم تو باتیں کرتے ہو، ہم تو میدان میں کام کرتے ہیں. ایک 8 سال کا بچہ، ابھی آیت باقی ہے میری، آخری جملہ آیت کا باقی، اس لیے بات میں بیچ پہ لا رہا ہوں. اپنی بیوہ ماں کے پاس جاتا ہے یتیم 8 سال کا بچہ، اپنی بیوہ ماں کے پاس جا کے کہتا ہے امی جان، اپنے اس علاقے میں علم کا کوئی بڑا مرکز نہیں ہے، بڑا اسکول نہیں ہے، بڑی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں میں گیان پراپت کر سکوں، جہاں سے گیان ارجت کر سکوں. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں پاس کے شہر میں چلا جاتا ہوں، وہ بڑے بڑے یونیورسٹیاں، ادارے ہیں، دارالعلوم ہیں، وہاں جا کے تعلیم حاصل کر لوں. بیوہ ماں، اکلوتا بیٹا، عمر 8 سال کی، ڈاکوؤں کا زمانہ، لوٹ مار کی زندگی. ماں نے سوچا، کہا انکار کیسے کر دوں، میرے بچہ ہدایت چاہتا ہے. ماں تیار ہو گئی اور کہا، اور جو پونجی تھی ان کے پاس 40-45 درم اشرفیہ، وہ آسرے میں شیروانی کی سی دی اور کہا بیٹا میری سن لینا، بیٹا ایک نصیحت کرتی ہوں، یاد رکھنا، زندگی میں کتنی بھی پریشانی آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا. یہ کون تھے؟ یہ وہی غوث پاک جن کی 11ویں آپ مناتے. آپ کو تو نام بھی نہیں معلوم ہے، بڑے پیر صاحب کہتے ہو، آپ کو تو نام بھی نہیں معلوم ہے، آپ تو لکیر کے فقیر ہو. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے. دیکھیے رسول کی سنت کا اعجاز، دیکھا رسول کی تعلیم کا اعجاز، دیکھیے رسول سے محبت کے کنیکشن کا صلہ. غوث الاعظم، دستگیر، پیرانے پیر، نہ جانے کیا کیا القاب ہے. غوث الثقلین، محبوب سمدانی، کیا یار نام ہی نہیں معلوم ہے یار. میں تو دیوبندی کہتے ہو نا، مجھے دیکھو، آؤ بات تو کرو.
رستے میں جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ڈاکہ پڑ گیا، لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ایسی بیٹی پیدا کر سکو گے، ایسی بیٹی یا ایسی بہو، ایسا بیٹا پیدا کر سکے گی، ایسی تعلیم دے سکے گی۔ آج کی ہماری تعلیم سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے ہمارے نظریے سے؟ ارے ہم نے تو اسلام کو کبھی کم مار ڈالا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے میں اس کو بلندی عطا کر رکھی ہے۔ ہم نے تو کبھی کا مار ڈالا، ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہمارے دماغ سے نکل گیا، ہمارے ماحول سے نکل گیا، ہمارے معاشرے سے ہے کیا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہی اسلام ہے۔ ہم کہاں مسلمان ہیں؟ جو وہ تو نوٹ لوٹ رہے تھے نا، ہماری تو جھولی خالی ہے، یہ تو فقیر بیٹھا، کہ دھرندر آبادی تھی وہاں، مطلب کچھ نہیں نہ چیخنا چلانا تھا، چلتا تھا سسٹم۔ جتنا میں نے وروध کرے گا اتنا اکسوں گا میں، اتنا زیادہ اکسوں گا میں، کیونکہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تم کورے ہو، میں ہر پہلو سے آ جاؤں گا آپ کے مقابلے میں۔ دین کو سدھارو، نسلوں کو مسلمان بناؤ، پیسوں کو برباد مت کرو، مدرسے یونیورسٹیاں قائم کرو، قرآن و حدیث کے چرچے ہوں۔ ارے ابھی تو ہم زندہ دینے کے لیے لینے والا تو ہو کوئی۔ ڈاکہ پڑ گیا، لوٹ مار ہو رہی ہے، قتل و غارت گری، وہ 8 سال کا بچہ کھڑا ہے بے فکر۔ ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا اے شہزادے تیرے پاس کیا ہے؟ ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھو ہم لوٹ رہے ہیں، کاٹ پیٹ کر رہے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا ڈروں کیوں، میرے پاس ہے۔ ڈاکو چکرا گیا، ڈاکو سن کر، کہا میرے سردار کے پاس چل۔ ڈاکو کو سردار تھا احمد الفی، پکڑ کے لے گئے۔ کہا حضور یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ کہا تم ڈرتے نہیں؟ کہا نہیں ڈروں۔ کہا کیوں نہیں ڈرتے؟ کہ مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ زندگی کی ہر مصیبت کے وقت چاہے جان پر بن جائے مگر بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں، ماں کو دیا ہوا وچن نہیں توڑ سکتا۔ مسلمانوں غور کرو، اور 11ویں منانے والوں غور کرو، وہ عمل تو پیدا کرو۔ نیاز کب قبول ہوگی؟ جب ان کے طریقوں پر چلو گے، اس سچائی کو جو مردہ ہم نے گاڑ دی اس کو زندہ کرو گے، وہ تعلیم جس کو ہم نے دفنا جو علم کو زندہ کرو گے، تبھی تو وہ غوث پاک زندہ ہوں گے، تبھی تو وہ خواجہ صاحب زندہ راضی ہوں گے، جبھی تو غوث پاک راضی ہوں گے۔ جب یہ راضی ہوں گے تو نبی راضی ہوگا، نبی راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ احمد الفی چکرا گیا، اس نے کہا افسوس، اتنا ماحول خون خرابہ دیکھ کر ایک 8 سال کا بچہ اپنی ماں کو دیے ہوئے وچن کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ اے احمد الفی کتنا نادان ہے کہ تو تیرے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ظلم نہیں کرے گا، تو ظالم بنا ہوا ہے۔ کہا ہے میرے سردار، میرے ساتھیوں سنو، اس نوجوان بچے اس بچے کے ہاتھ پر، اس شہزادے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ ہاتھ پر ڈاکہ زنی نہیں کروں گا۔ یہ کیا غوث پاک 4 سال کی عمر میں پورے ڈاکو کے قافلے کو مسلمان کر دیا۔ سوچو جی۔ اگلی بات، میرے وقت ختم ہو رہا، آخری آیت، بہت ساری باتیں ذہن میں اس وقت آ رہی ہے مگر اب کیا کروں، ختم کرنا پڑے گا، دوسری پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جملے پر ہماری جان جائے تو بھی ہم رسول کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے میرے حبیب آپ ہی ہیں
زمانے کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے آپ ہی ہیں. ہم نے کیا کر رکھا؟ نبی کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، بزرگ ہیں جن کی تعلیم کو چھوڑ رکھا ہے، صرف رسموں کا ہم نے باندھ رکھا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سوچو خدا تعالی ہماری مدد کب کرے گا؟ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطر اندر قطر اب بھی. کیا ہے وہ شعر؟ بھول جاتے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اندر قطار اب بھی. ماحول بدر کا پیدا کرو. 313 نے 1000 کو شکست فاش دی. ان کے جذبے کو، ان کے حوصلے کو، ان کے ایمان کو، نبی کی محبت کو، قرآن کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ نے کہا اے 313 تم ہی تو وہ ہو جو اس وقت میرے دین کے رکھوالے ہو، اس لیے تمہاری مدد کے لیے مجھے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارنا پڑے تو اتار کر رہوں گا اور اسلام کو تمہارے قدموں سے زندگی عطا کروں گا. میرے دوستو، یہ فیل ہو گیا. غور کیجیے، توجہ دیجیے، تعلیم کی طرف آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوان بچوں کو ترغیب دیجیے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں کری سنت ادا کر لیں.